آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. آپ سب کو السلام علیکم. میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں اصل نور. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور یہ آج ہمارا عید اسپیشل سیکنڈ شو ہے, مارننگ شو, جو آپ دیکھ رہے ہیں روشن دنیا. آپ سب کو میری اور اثر کی طرف سے بلکہ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور دوسرا دن ہے. اثر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے دن کی تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ بندہ پہلے دن قربانی کر کے سو جاتا ہے, اور دوسرے دن مطلب جب صبح اٹھیں گے تو وہ ذرا تھکن ان کی دور ہو چکی ہوگی, اور زیادہ تر وہ پارٹیوں کا سین جو ہے وہ باربیکیو کی پلاننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بولا تھکاوٹ کا, تو وہ ہمارے چہروں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس قدر تھکے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. خیر بہرحال تھکاوٹ تو ہوتی ہے ساتھ, کیونکہ آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ٹائم دوسرے یا تیسرے ٹائم قربانی ادا کی جائے, کیونکہ یہاں پہ چاند کا بھی الگ حساب ہوتا ہے. ایک دن پہلے دیکھا جاتا ہے, پھر کچھ ایک دن بعد کرتے ہیں, پھر کچھ ایون تیسری کے چاند پہ ان کا دوسرے کا دن ہوتا ہے. تو یہ پھر کانسیپٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, ایک روایت چلتی آ رہی ہے. ایسا ہی ہے. قربانیوں میں بھی کافی جو ہے اب کافی حد تک مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں. اب اگر میں مسائل کی بات کروں تو بہت سے مسئلے ہیں ساتھ. قربانی کے ٹائم پر جو ہے کسائی کا نہ آنا اور آ کر ایک ریٹ بتا کر دوسرے ریٹ پہ قربانی کر دینا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پیش بھی آتا ہے. پھر یہ کہ نماز ادا کرنے کے بعد, اچھا نماز کا ساتھ بہت اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ کچھ جو مسجدیں ہیں وہ پہلے نماز ادا کر لیتی ہیں, ٹائمنگز میں کافی وہ ہوتا ہے, تو وہ جب تک نماز ادا نہ کرے تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے نماز ادا کرنے کے بعد ہی قربان جو ہے آپ اپنے مال کو کرتے ہو, وہ عید باقاعدہ شروع ہوتی ہے. بالکل اسی طرح پھر وہ روزہ رکھا جاتا ہے کلیجی, تو وہ پھر کافی اس طرح کی ہے جو عید ایک اور دوسرے دن پہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جو کہ سامنے آ جاتے ہیں, صحت سے ریلیٹڈ ہو یا جو ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے دن کے سیگمنٹ پہ کہ صحت سے ریلیٹڈ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے, اور ہم نے ایک ڈاکٹر سے بھی کنسرن کیا تھا اور ان کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پریکاشنری اسٹیپس بتا رہے ہیں اور جو ہم نے آپ کو اپنی طرف سے بتائے تھے تو اس پر بھی عمل درآمد کریں تاکہ آپ کو تیزابیت اور مہندی کا کوئی مسئلہ نہ بنے. اور ڈائٹ پہ بھی آپ کا اتنا وہ نہ ہو. جو خواتین یا جو مرد حضرات ویٹ لاس جرنی پر ہیں تو ان کا ویٹ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر اتنا نہ بڑھے, اور جو گین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کھلم کھلا آفر ہے. ان کے پاس تو کھلم کھلا آفر ہے کہ جی بھر کے گوشت کھا لو جتنا کھا سکتے ہو. تو آپ بتائیے ساتھ دوسرے دن کی آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے آفٹر یہاں آفس سے؟ آفس آف کورس آفس کو تو ڈیل کرنا ہوتا ہے. آفس کے بعد وہی روٹین ہوتی ہے کہ پلاننگز ہوتی ہے. دوسرے دن تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیملی کو ہی ٹائم دینا ہوتا ہے, یا مہمان کا آنا جو ہے وہ مہمانوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے گھر میں تو موسٹلی میری پھپھو یا خالائیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے دادا دادی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اللہ ان کو بخشے. تو سارے آپس میں ملتے ہیں. وہ دوسرے دن سے بلکہ پہلے دن کی شام سے کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شام رات تک آخر تک وہ آ جاتے ہیں دیر تک, اور پھر وہ گپے وپے شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے دن میں فیملی کے ساتھ ہی گزارتا ہوں. تیسرے دن پھر میں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ جی میں نے اب جانا ہے, جی اب نکلنا ہے, اس سیف ایریا سے نکلنا ہے, ذرا کھل کے جینا ہے. بالکل ڈینجر زون میں جانا ہے, اور اسی کے ساتھ جینے میں پھر مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ الگ طرح کی بالکل. اس چیز سے میں آپ کو وہ کرتی ہوں, اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ آفس کو بھی ٹائم دیتے ہیں. اب اس کو آپ طنز سمجھے یا تعریف سمجھے وہ آپ تک ہے. آپ گھر کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور پھر آپ دوستوں کو بھی کچھ زیادہ ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ساتھ آفس نہیں آتے ہیں تو سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساتھ بزی ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. کافی اچھی میٹنگز ان کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ نے اپنی روٹین بتائی. اب مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کا عید کا پہلا دن تھا, تو عید کا پہلا دن کیسا گزرا سعد آپ کا؟ بہت اچھا. پہلے مردوں کا پہلا دن وہی کام میں گزرتا ہے, وہ چھری لے کے وہ تبر وہ جسے کہتے ہیں, یا وہ اسے کیا تبر ہوتی ہے کہ کچھ اور نام بھی اس کو کہتے ہیں, وہ ہاتھ میں لیے پھٹے پرانے کپڑے. میں نے تو ایک اسپیشل جوڑا اس کے لیے رکھا ہوتا ہے, جو کہ نیند کے لیے میں موسٹلی کپڑے یوز کرتا ہوں الگ سے, لیکن پھر وہ نیند کے کپڑے ہی اٹھا کے میں اس کو وہ کرتا ہوں قربانی کے لیے. اور ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی لاسٹ ایئر کی پکچر پڑی ہوئی ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ میں 3-4 خون کر کے بھی آیا ہوں, اور میرے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے. اور میں نے ایک پکچر نکالی تھی جس میں خون وغیرہ تھا,
وہ لاسٹ ایئر وہ میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی, فیس بک والوں نے وہ پکچر ہی اڑا دی, وائلنٹ ہو گیا ساتھ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کا مزہ ہی پاکستان میں ہے. اگر جو ہمارے دوست احباب بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں, رشتہ دار بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اس طریقے کی عید انجوائے نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان میں رہ کر عید گزاری جاتی ہے, منائی جاتی ہے, کیونکہ پاکستانیوں میں وہ ایک جذبہ ہے جو وہ خوشی جو ہے, خوشی تو خیر ہر کوئی مناتا ہے, لیکن جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ وہ خون میں لت پت کپڑے اور پھر گوشت لے کے جانا, ڈسٹریبیوٹ کرنا, تو ہم اسٹوڈیو میں آ کے ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ کتنے بجے تک جو ہے قربانی ہوئی اور کتنے بجے تک جو ہے گوشت بانٹا گیا اور قیمہ وغیرہ جو ہے ہوا. تو اس میں دیکھیں ایک پاکستانی ہو کر جو ہے کتنے کام ہوتے ہیں. پھر دیکھیں پاکستان میں کتنی رونق ہوتی ہے, وہ مشینیں بھی لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ. اب وہ الگ بات ہے کہ اسمیل ہو جاتی ہے, وہ اسمیل تو ہوتی ہے کیونکہ اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک لمٹ سے باہر ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ جو کسائیوں کی دکان ہوتی ہے وہاں پہ وہ چمڑے بھی پڑے ہوتے ہیں, جو اسکن ہوتی ہے وہ بھی پڑے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پائے والے بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دن کی میرے خیال سے شام سے بلکہ دوپہر سے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسرا دن ہے تو ہم نے بھی یہ دیکھا کہ پہلے دن کی شام سے جو ہے ہم نے, بلکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے گھر والوں نے دوسرے ٹائم سے ساتھ مطلب وہی 10 بجے 12 بجے کے قریب جو ہے سپہر کے قریب وہ دے دیا تھا, پائے دے دیے تھے. اتنی جلدی, مطلب اتنی جلدی دیکھیں ہم نے کھانے ہیں آج, کھانے میں ہاں نہیں آج نہیں کھانا ساتھ. آج وہ جو پہلی رات ہم نے جو باربیکیو کھایا ہے نا, اس کا مزہ ہی ایک الگ تھا. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس میں ایک لذت ہوتی ہے, اس پہ تکبیر پڑی جاتی ہے, اس کو باقاعدہ وضو کی حالت میں حلال کیا جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا گوشت جو ہے وہ کافی آپ کم کھاؤ, لیکن جو یہ بھی بات ہے کہ بہت ٹائم تک چلتا ہے, لیکن آپ کم کھاؤ لیکن آپ کا وہ میدا بھر جاتا ہے, کیونکہ ایک تو وہ بھاری ہوتا ہے, ایک اس کے اوپر تکبیر پڑی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایون کسائی جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی نشہ استعمال نہیں کرتے ہیں, مطلب سگریٹ نہیں ہوتی ہے. اگر میں کھلے الفاظ سے بات کروں تو کوئی نسوار انہوں نے نہیں ڈالی ہوتی ہے, وہ بھی باقاعدہ عید کی نماز پڑھ کے. ہمارا تو ایک ہی کسائی ہے جو کہ ہمارے بڑوں سے چلتا ہے, خاندانی کسائی ہے, لیکن وہ صرف ہمارا کسائی ہے, مطلب وہ بس اس پہ واجب ہے کہ وہ صرف ہمارے پہلے آپ کا ہی کرتے ہیں. ہاں یقین کریں 6 بجے جو ہے نا 6 ساڑھے 6 تک ہماری قربانی, ہمارا جانور صبح کے حلال ہوا ہوتا ہے. تو کچھ اس بار بھی اسی طرح ہوا ہے کہ 6:30 بجے جو ہے جانور حلال ہوا ہوا تھا. 10 بجے جو ہے 10 بجے تک جو ہے وہ گوشت گھر میں آیا ہوا تھا. تو جب 10 بجے تک گوشت آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے پہلے اپنی جان پہنچانی تھی آفس میں کہ عید کے پہلا دن کا جو ہے وہ شو مس نہیں ہونا چاہیے. تو کیونکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں نے زیادہ تر خواتین کو دیکھے اصل کہ وہ قربانی کے ٹائم جانور کو نہیں دیکھ سکتی حلال ہوتے ہوئے. ایسا ہی ہے. ایسا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے ایسا کچھ ہے؟ میں اپنی اگر مجھ سے میری بات اگر مجھ سے پوچھ, مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اچھا تو ایسا ہی ہے, مطلب قربانی بچپن میں تو کافی ہم جانوروں کے ساتھ عادی تھے, ان کو پیار کرنا, ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا, مطلب اسکول سے آ کر وہ دل خوش ہوتا تھا کہ یار قربانی کے لیے جانور آیا ہوا ہے, اور جانور آیا ہوا ہے اس کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ شام تک بابا کے ساتھ بیٹھے رہنا. تو وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی. تو پھر جب وہ قربانی ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت دل خفا ہوتا تھا کہ یہ جا رہا ہے. لیکن اگر میں ابھی کی بات کروں تو اب مجھے ڈر لگتا ہے. اس کو آپ فوبیا بھی کہتے ہیں, لیکن بس وہ ایک رحم دلی ہوتی ہے جتنا مجھے لگتا ہے. ہاں رحم دلی بھی کہہ سکتے ہیں, ایک فوبیا بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ڈر بھی کہہ سکتے ہیں. اور مجھے اچھا پتہ ہے جانور سے زیادہ مجھے میرے بھائی کی فکر ہوتی ہے, جو کہ چھری بہت تیز ہوتی ہے. اور میں بس ایک ہی بار, مطلب یہ تو عورتوں پر بھی ہے کہ جب قربانی دیکھ رہے ہو تو آپ تکبیر پڑھا کریں. تو قربانی کرتے ہوئے ساتھ اس دن بھی جو ہے, یہ پہلے دن جو ہے میں نے دیکھا کہ قربانی تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی, پھر میں آفس آئی نا, تو وہ کرتے ہوئے میرے دل میں یہ ایک ڈر تھا. میں دعا کر رہی تھی, میں رو رہی تھی کہ اللہ جو ہے میرے بھائی کو اپنے حفظ و امان رکھے, کیونکہ ہم بھینس ذبح کرتے ہیں اور بھینس ہوتی ہے زوراور, ٹھیک ہے, بہت بھاری ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہی سر مارے اور اللہ نہ کرے وہ ہاتھ چھری کسی کو بھی لگ سکتی ہے, تو وہ بھاگ بھی, چھری نہ بھی لگے تو وہ اگر جانور کوئی ٹکر مار دے تو وہی کافی ہوتی ہے بندے کے لیے. تو مجھے جانور سے زیادہ اپنے بھائی کی, یا جو آس پاس میرے بابا میرے ماموں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. ایون کسائی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ مطلب وہ مطلب کچھ ہو نہ جائے, جانور کو کچھ نہ ہو جائے, جانور بھاگ نہ جائے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور اب پھر جب وہ خون اس کا نکلتا ہے تو میں خون دیکھ نہیں سکتی, مجھے فوبیا ہے تو میں بالکل نہیں دیکھ سکتی ہوں. تو میرا یہ ہے کہ میں جب بس مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ایک وہ شارک سے وہ نکل آئی ہے, خون کی پہلی لہر قطرہ نکل آیا, تو پھر میرا کام ہوتا ہے بس اب میں نے سائڈ پہ ہو جانا ہے اور میں نے جانا ہے شیٹ بچھانے, کیونکہ گوشت نے, کیونکہ سب سے پہلے کلیجی آتی ہے تو اس کے لیے توا رکھنا ہے. نہیں کلیجی وغیرہ وہ امی کا کام ہے, امی بنائیں گی, کیونکہ
اتنے بڑے بڑے کام تو آتے نہیں ہیں نا, کاٹ دیتی ہوں امی کے ساتھ, لیکن یہ بنانے والا کیونکہ ساتھ آپ ہر فیملی میں ہوتے ہیں, آپ کی فیملی میں بھی ہوتا ہے کہ جو کسائی ہیں وہ بھی روزہ جو ہے وہ کلیجی سے کھولتے ہیں. ناشتہ پراپر کسائیوں کا جس گھر میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس گھر میں ہی ہوتا ہے. تو کچھ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح ہے کہ ناشتہ پراپر طریقے سے ہوتا ہے, کسائیوں کے لیے الگ اہتمام ہوتا ہے, اور پھر دوست احباب بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی روٹین ہوتی ہے. پھر جب میں گئی آفس سے گئی تو آدھا گوشت تو کٹا ہوا تھا, اور یقین کریں تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا کہ ہمارا قیمہ بھی جانے کو, مطلب گوشت جو ہے وہ قیمہ جانے کے لیے بھی تیار ہوا تھا. تو بس یہ مطلب آپ کو کلیجی بنانی نہیں آتی؟ نہیں, مجھے آتی ہے. مطلب اتنی ساری باتوں میں آپ نے بس ایک بات کو پکڑا کہ آپ کو کلیجی بنانے نہیں آتی. اصل میں تو ہاں مجھے کلیجی بنانے نہیں آتی. عید الاضحیٰ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور اگر آپ کو عید الاضحیٰ میں کلیجی بنانی نہیں آتی تو پھر آپ کو کافی مشکل آنے والی ہے آگے, کیونکہ کلیجی ہی مرد کو تو انتظار ہی کلیجی کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. قربانی کے ٹائم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ قربانی اگر مطلب حلال کر دیں ان کو, اور مردوں کو زیادہ تر کلیجی ہی پسند ہے. کلیجی ہی. تو اور مردوں کو آپ کو میں بتاؤں کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہ حلال کر دیتے ہیں جانور کو, تو پھر وہ کوشش کریں کہ پیٹ کو جلدی جلدی خالی کرے مویشی کی, تاکہ وہ کلیجی ہم نکالیں اور اس کے ٹکڑے کر کے بھیجیں. تو اب اس میں کافی مزے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں کی یہ بات ہوتی تھی, مطلب دادی وغیرہ کی بات ہوتی تھی کہ مردوں کو کلیجی کھانا بھی پسند ہے اور ان کی بیویوں کا دل مارنا بھی پسند ہے. تو ایک حساب سے وہ دل آزاری کرنا نا, وہ سب کچھ کھڑانا, وہ سب کچھ. تو آپ نے بھی وہی بات کی کہ مردوں کو کلیجی کا انتظار ہوتا ہے. تو ہاں واقعی میں اس چیز پہ مانتی ہوں کہ مردوں کو کلیجی کا انتظار ہوتا ہے. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال سے سب کی ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے, ایک ہی روٹین ہوتی ہے. کسائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اچھا کسائی بھاگ جاتے ہیں, کسائی بھاگ جاتے ہیں, پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں, پیسے لے کر خالی نہیں بھاگتا, آپ کے پیسے وہ لے جو کے ایڈوانس جو ہے لیگا ہوتا ہے پہلے سے, وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, کوئی بہانہ کر یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا ہوتا ہے کہ جی میں 7 بجے آؤں گا صبح, اور شام کے 7 بجے آ جاتا ہے. لیکن ہمارے والا بہت اچھا ہے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. ہمارے والا آن ٹائم بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی وفادار کسائی, بہت وفادار ہے. وہ وفاداری ہماری وہ خون میں ہے نا, تو اس چیز کا بھی اثر ہے. تو خیر ویسے میں نے جتنے کسائیوں کو دیکھے ان کا خون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کا جانور کے خون سے تعلق ہوتا ہے, ان کو اس خون کے پیسوں سے تعلق ہوتا ہے, وہ وفاداری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج ساتھ کو میں مل گئی ہوں ٹرول کرنے کے لیے, جس طرح ہم نے جن زی کی بات کی تھی تو ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی تعلق جنریشن زی سے ہے. ویسے جنریشن زی میں آتے کون سے سال والے ہیں؟ جنریشن زی میں جو ہے 2000 سے لے کر 1998 سے, if I'm not wrong 1999 سے لے کر I guess 2010 تک جنریشن زی ہے. اچھا, میں اگر آپ 1999 سے اوپر کے ہیں نہیں, میں 2000 ہے میری ڈیٹ آف برتھ, نہیں ڈیٹ آف برتھ, مگر میں چاہ رہا تھا کہ اللہ یہ 2001 سے ہو تاکہ میں نہ ہوں جن زی. نہیں جنریشن زی جو ہے وہ 2000 سے لاگو ہوتی ہے, 2000 سے لاگو 2000 سے ہوتی ہے. تو آپ بھی جنریشن زی کا حصہ ہیں, اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ جنریشن زی کے ہیں. خیر بہرحال یہ تو میں نے اپنا بتایا, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تاکہ میں آپ کو ٹرول کر سکوں. میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے قربانی کی, اس میں ہاتھ پیر مارے, چھری پکڑی, میں نے جانور کو گرانے میں ان کے ساتھ مدد کی ہے. اور چھری آپ خود مطلب ذبح کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہتا, کسائی کرتے ہیں. ہاں, حالانکہ جب وہ جانور کو گرا دیتے ہیں پھر جانور کے اوپر بیٹھنا وہ ہمارا کام ہوتا ہے, تاکہ جانور جو ہے وہ بھاگے نہیں. کیونکہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے پراپر باندھا ہے ان کو, جانور کو باندھا ہے, اور وہ مطلب کافی بندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ہے, لیکن وہ جانور آپ کو پتہ ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے, اتنی طاقت میں ہوتا ہے اس ٹائم کہ وہ خود کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ پیر کھول لیتا ہے. تو ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کچھ عید پہلے کہ ہم نے باندھا ہوا تھا, اور اس کا یہ جو بیک سائڈ پہ پیر تھے وہ کھل گئے, اور وہ اتنی خرابی سے وہ مارنے لگا, تو ایک بندے کو زخمی بھی کیا تھا. تو اس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کھلے نہیں, اور اتنا زور ہم لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ, آپ کو پتہ نہیں ہوگا اثر کہ وہ رسیوں سے اتنا ہاتھ ہمارا سکڑ جاتا ہے وہ زور لگانے کی وجہ سے. تو ہوتا یہ ہے چھری پھیرنے کے قابل ہی نہیں رہتی. بالکل آپ لوگوں کا نہیں ہے, قصور جانور کا ہے. قصور جانور کا بھی ہے کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, لیکن انسان سے بھی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. وہ جتنا بھی بڑا جانور کیوں نہ ہو, مویشی کیوں نہ ہو, انسان اسے گرانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے. بالکل. ساتھ آپ کو پتہ ہے بچپن میں نا
نا میں یہ چیز سوچتی تھی کہ کسائی جو ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کسائیوں کو بھی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ذبح وغیرہ کرنے کی. وہ جو کمبیلے ہوتے ہیں کہ تمبیلے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اس میں پراپر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو بچپن میں میری سوچ کچھ الگ تھی کسائیوں کو لے کر. تو اب جو ہے میری اب چونکہ مجھے پتہ چلا کہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, تو تھوڑا یہ اس چیز کو بھی شیور کیجیے گا کہ واقعی میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ تو میں نے پہلی بار سنا کہ کسی کسائی کو ٹریننگ دی جاتی ہے. مطلب کسائی کیسے بنا؟ کسائی ایسے بنا کہ دیکھیں وہ بچپن سے ہی اپنے اس بندوں کے ساتھ, کیونکہ خاندان میں ان کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے, یا تو باپ کسائی ہوتا ہے یا کوئی بھائی کسائی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے. اور اچھا کسائیوں میں ایسا موسٹلی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانور, آپ کو بتائیے کہ اپنی دکانوں کے لیے جانور خود ذبح کرتے ہیں. مطلب ڈیلی ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن میں ان کو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ وہ کس طرح سے جانور کو کنٹرول کر رہے, پھر گرا رہے, وہ رسی کیسے باندھ رہے. تو ان کے پاس اپنے طریقے ہوتے ہیں باندھنے کے, اور وہ آپ یقین کریں اثر ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, اور ایسے باندھے کہ وہ ایک جھٹکا دے کے پورے جانور کو گرا دیتے. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ پوری رسی باندھ کے, اور مطلب اپنے طریقے سے, لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا, اور جانور جو ہے وہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جو ہے اب سوشل میڈیا ہر جگہ ہے, وہی بات میں بار بار کہتی ہوں, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر کراچی میں جو ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ جانور بھاگ جاتے ہیں رسیاں توڑ کے. اچھا کچھ میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ساتھ کہ ان کو باقاعدہ ان کو کٹ لگا ہوتا ہے گردن پہ, اور وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جاندار ہے, وہ خود کو بچانے کی کرتا ہے, ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے, وہ جان ہے. لیکن اس میں ہماری لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو احکامات لگے کہ آپ نے جو چھری ہے وہ تیز کرنی ہے, کیونکہ جانور کو تکلیف نہ ہو, آپ کے مویشی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ جی گھر سے اٹھا کے, اکثر اوقات وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے کوئی چھری اٹھا لی, بس اویئرنیس نہیں ہے. ساتھ دیکھیں قربانی ہر کوئی تو مطلب کہتا ہے کہ ہم نے جانور قربان کرنا ہے, جیسے ہم نے ڈے فرسٹ پہ بھی یہ بات ڈیٹیل میں کی تھی کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ قربان کرنا ہے, لیکن نیت کا اتنا جو ہے ان کو نالج نہیں ہے. مطلب اگر ہم یہ قبائلی علاقوں میں دیکھ لیں جو ہے ان کو اتنا نالج نہیں ہے کہ مطلب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جو قربانی سے پہلے کی جو شرائط ہوتی ہیں, جو جانور کو تیل لگانا ہوتا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے, پلانا ہوتا ہے پانی, تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ ہو, لیکن ان کو اس چیز کی نالج نہیں ہے. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے دن کی شام تک تو مصروف ہی ہوں گے آپ کھانا بانٹنے وغیرہ یا دعوت وغیرہ پہ, کیونکہ اکثر ہماری فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بس 12-1 تک سب کچھ کام وغیرہ فارغ ہو جاتے ہیں, تو 2 بجے کا کھانا ہمارے گھر پہ ہوتا ہے سب کا, اور شام کی باربیکیو بھی ہمارے. پہلے دن تو میرا یہی ہوتا ہے کہ پہلے جب تک جانور ذبح ہو جائے, وہ گوشت رکھنے تک گھر میں میں ہی مدد کرتا ہوں میں, وہ کاٹنے بانٹنے میں. جب تک گوشت فریج تک یا فریزر تک پہنچ جائے, پھر میرا پیریڈ ہوتا ہے کھانے کے بعد ڈائریکٹ سونے کا, اور پھر میں اٹھتا ہوں رات کو تقریباً جب میرا دل چاہے, جب تک میری رات میں کوئی باربیکیو وغیرہ والا سین نہیں ہوتا آپ کے لیے بنا کے. بہت مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ لوگ تھکے ہوتے ہیں موسٹلی. ہاں گھر میں ہوتی ہے, میں نہیں کرتا ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ, مطلب آپ کے لیے جو ہے وہ سنبھال کے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ اٹھیں گے تو کھائیں گے, وہ اٹھیں گے تو کھائیں گے, تو وہ سخت ہو جاتی ہے, میں کھاتا نہیں ہوں موسٹلی پھر وہ چیز. وہ پھر میں اپنے لیے تازہ کوئی کڑی وڑی بنا لیتا ہوں, تو وہ میں کھا لیتا ہوں, میری روٹین یہی ہوتی ہے. تو اس کا کہنے کا ساتھ میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھے کک بھی ہیں, اور ایک اچھا جانور کو کنٹرول کرنے والے انسان بھی ہیں. وہ میری امی اکثر مجھے کہتی ہے کہ تمہاری جو وائف ہوگی وہ بڑی خوش نصیب ہوگی, چلے تم اس کے کچن کے کام سارے کرتے ہو. یہ بھی ہے. تو کیونکہ جیسے کہ جو ہے گھر کے نہیں ساتھ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اچھی بات ہے گھر کے کام کرنا, ہاؤس ہولڈ ورکس میں جو ہے ہیلپ کرنا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں جو مرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیوی کے پیچھے کیوں رہے. ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھے, مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے, تو وہ ساری اسی میں گزری ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے, یہاں تک کہ جھاڑو بھی وہ خود مارتے تھے, اپنے کپڑے وہ خود سیتے تھے. ایسا ہونا چاہیے, انسپائریشنز ہیں ہمارے لیے بالکل ایسا. اور اپنے ہاتھ کے کھانا مطلب بنا کے جو کھانا ہوتا ہے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کچھ بنایا. اچھا ساتھ میرے ساتھ الگ ہے, مطلب میں کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ کا کھانا پہلے تو میں بناتے وقت جو ہے میری بھوک ختم ہو جاتی ہے, اور اگر میں کھا بھی لوں تو مجھے اس طریقے کا اچھا نہیں لگتا جو مجھے میری بھابھی کے یا مجھے میری امی کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے. تو یہ شاید انسانی فطرت ہے, اور اگر ہے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا کہ مجھے ایسا فیل نہ ہو کہ صرف میں ہی ہوں. تو خیر بہرحال جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی طرف جو ہے وہ عید کے فرسٹ نائٹ باربیکیو کا سین اگر ہوتا ہے تو آپ اس میں موجود نہیں ہوتے, لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں پہلی باربیکیو پارٹی پر میرا ہونا مسٹ ہے, میں کمپلسری ہوں. میں اگر نہیں ہوں تو بس پھر کوئی بھی نہیں ہے.
مطلب پورا نظام آپ سے چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بس مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں پورا سال جو ہے چکن کی باربیکیو ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹکے کی جو باربیکیو اگر ہم کھاتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اثر اگر آپ عید کے علاوہ باربیکیو کرے بھی نا تو وہ مزہ نہیں ہوتا جو عید پر ہوتا ہے. عید کی قربانی کا دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ عید کی قربانی کا جو گوشت ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنی لذت ہے، ایک اپنی برکت ہے. تو پہلی رات جو ہے وہ میں نے اچھا خاصا گوشت کھایا، قربانی کا گوشت کھایا، مطلب باربیکیو کھائے. لیکن وہ ڈاکٹر کی جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے پریکاشنز بتائے تھے کہ کیا کیا کھانے سے، ڈر تھا دل میں. ہاں وہ ڈر بھی تھا، اور لیکن اس پہ پتہ ہے میں نے عمل کیا ساتھ، کیونکہ انہوں نے جو باتیں بتائی نا کہ کیا کھانے سے آپ کو تیزابیت نہیں ہوگی، آپ کا معدہ نہیں دکھے گا، آپ کا معدہ نہیں جلے گا، ایون آپ کا جو گلا جلتا ہے کھانے کے بعد اس کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ہارٹ برننگ جو ہوتی ہے وہ واقعی میں نہیں ہوئی ہے. نہیں یہ کرنا چاہیے اگر آپ باربیکیو بھی کرتے ہیں یا جو بھی کھاتے ہیں عید کے گوشت سے ریلیٹڈ، تو آپ کو اس کے بعد جو ہے ایک تو واک لازمی کرنی چاہیے، قہوے کا استعمال کافی آپ کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا ہاضمہ ہو. سونف کا استعمال میں خود زیادہ کرتا ہوں، سونف کا استعمال آپ کو لازمی کرنا چاہیے اور واک لازمی کرے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گوشت بھاری ہوتا ہے اور آپ کے معدے پہ بھی درد آ سکتا ہے، آپ کو پیٹ کا بھی مسئلہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور سونف کی بات آپ نے کی ہے تو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ سونف کو اگر رات کے پانی میں بھگو کے آپ لوگ رکھ دینا اور صبح اٹھ کے وہ سونف کو سٹین کر کے، اس کے پانی کو سٹرین کر کے آپ اگر پئیں تو اس کے کافی فوائد ہیں. یہ نہیں کہ صرف عید کے لیے، اوور آل پورے آپ منتھ میں پئیں، پورے سال آپ لوگ پئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رات سے سونف کو آپ نے پانی میں بھگو کر اس کے اوپر کوئی پلیٹ پرچ رکھ کر اور اس کے بعد آپ نے اس کو سٹین کرنا ہے اور پھر اس کے آپ نے نہار پیٹ پینا ہے. اس میں آپ کے معدے کا جو نظام ہے وہ کافی اچھا رہے گا. فیٹ، آپ کا لیور، آپ کا فیٹی لیور اگر ہو، آپ کا اسٹمک کا ایشو ہو، آپ کو بی پی کا ایشو ہو، بلڈ پریشر جن کا ہائی ہو، تو وہ یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں کرنے سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا، بلیک کافی کا استعمال زیادہ کیا کرے اس میں، بٹ اسپیشلی عید میں، کیونکہ اس میں میں تو موسٹلی میں تو چلتا ہی بلیک کافی پر ہوں، تو آپ زیادہ کیا کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، ایک آپ کو اسٹیمنا دیتا ہے، دیتی ہے بلیک کافی، تو اس سے آپ کی انرجی بحال رہے گی. کافی سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا وہ فائدہ ہوگا، لیکن بلیک کافی سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں خود آزما کے آپ کو بتا رہا ہوں، میری روٹین ہی یہی ہے، تو آپ اس کو لازمی آزما کر دیکھیں. آپ مجھے دعائیں دے گی کہ اچھا اتنی اچھی چیز ہے. خیر یہاں پر اثر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت آ جاتا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں کچھ مزید موضوعات ہیں، شوبز انڈسٹری سے انٹرسٹنگ خبریں ہیں، اور وقفے کے بعد جی ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں گے، ان سے بات کریں گے. وقفے کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام روشن دنیا میں، مارننگ شو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، آپ کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کو آگاہ رکھیں. میرے ساتھ موجود ہے اثر نور، اور جس طرح سے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے اور آگے ہی موجود ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اس دفعہ ایک اور گیسٹ کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اس خوبصورت مارننگ شو، عید اسپیشل مارننگ شو میں روشن دنیا میں. ان کو ہم نے مدعو کیا ہے. ان کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے اور سینئر صحافی بھی ہے، ٹی سی این ڈیجیٹل کے بیورو چیف بھی ہے. کافی اچھے انسان بھی ہے، کافی انٹرسٹنگ انسان بھی ہے. ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. ان سے بات کریں گے عید کے حوالے سے. آج جو ہے صحافیوں سے ہم بات نہیں کریں گے کہ جی ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. آج موقع عید کا ہے تو عید پر ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمت اللہ صاحب. نعمت اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ سعد. بہت بہت شکریہ نعمت صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میری طرف سے اور اثر کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. تو بات کرتے آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں ہم، اگر آپ کی اجازت ہو تو. اور میری جانب سے بھی جو ہے بلکہ کاؤ ڈیجیٹل، ٹی سی این ڈیجیٹل کی جانب سے بھی ہم اپنے ناظرین کو جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے، اپنی طرف سے بھی اور چینل کی طرف سے بھی. اللہ کرے کہ یہ عید ڈھیر سارے خوشی لائے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نعمت صاحب، گوشت کھا لیا ہے آپ نے؟ جی بالکل. پہلے پوچھیں قربانی کر لی ہے آپ نے؟ یہ میرے چہرے سے آپ کو ماشاءاللہ لگ نہیں رہا کہ کھا لیا ہے، اور قربانی بھی ماشاءاللہ کر لیے ہے. اور آج تو دوسرا دن ہے عید کا.
ہماری تو روایات ہے 3 دن کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ہے پٹھانوں میں زیادہ یہی ہے کہ پہلے دن ہی قصہ تمام کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا جانور میں مویشی میں زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ کو دمبا پسند ہے، بکرا پسند ہے، یا کوئی آپ کو بیل پسند ہے؟ کیا پسند ہوتا ہے آپ کو؟ پسند تو جو ہے ہمیں وہ پٹھان کہتے ہیں نا، ہمیں جو ہے تکے اور پھر جو ہے دمبے کے، تو یہ پسند ہے۔ اور ہم نے ماشاءاللہ لیے بھی جو ہے دمبا بھی لیا ہے اور بڑے جانور بھی لیے ہے، تو اس سے جو ہے کم از کم آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ صحافی ہم سارے جو ہے دیکھیں ٹینس ماحول میں رہتے، لیکن آج ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹینس ماحول دور کر کے آج جو ہے کانوں پر بات کر رہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ نعمت صاحب یہ بتائیے کہ عید کی صبح آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ نماز کی تیاری کرتے ہیں یا سیلفی لینے کی تیاری کرتے ہیں؟ عید کی صبح تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس سے پہلے تو یہ ہے کہ عید کے لیے ہم جب چھوٹے تھے، ابھی تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، چھوٹے تھے تو عید کے لیے تو سب سے پہلے ہم عیدی لینے کی کوشش کرتے تھے اپنے چچا سے، ماما۔ بڑی عید پر بھی آپ عیدی لیتے تھے؟ تو لیں گے، ضرور لیں گے بڑی عید پر۔ ہاں ہمیں دیتے تھے، اب بھی مجھ سے بھی لیے ہے۔ کل ہمارا جیب خود خالی ہوا ہے۔ ہمیں تو نہیں دیا آپ نے، ہمیں تو نہیں دیا سر۔ آپ لوگوں کو بھی جو ہے ملے ہیں، اور اب جو ہے نہیں بتا رہے ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو تو ہم جو ہے عیدی لینے کی سب سے پہلے کوشش کریں۔ اور پھر جو ہے اب بڑے ہو گئے ہیں، اب تو پہلے جو ہے بس ماشاءاللہ سے تیار ہو کے اب پہلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، پھر ڈائریکٹ فوراً جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے بس قربانی کر لیتے، اور اس کے بعد باربیکیو وغیرہ دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بس یہی روٹین۔ اچھا یہاں بھی ساتھ دوستوں والا سین ہے، مطلب دوست لازمی رکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو دوست رکھنے ہیں۔ آج کل تو خیر دوست زیادہ ہے بھی نہیں، لیکن انسان کو خواہ ایسے دوست رکھنے چاہیے جو اس کے ساتھ اچھا لگے۔ مطلب آپ کو دوستوں کے ساتھ باہر جانا کھانا پسند ہے تو کار ہے اور فیملی کے ساتھ آپ کو اتنا نہیں ہے؟ فیملی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ فیملی کو وہ جو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کا جو ہے تیسرا دن ہوتا ہے، یہ نیو جو ہم اس کو سسرال ڈے کہتے ہیں، تو لازمی جو ہے ساروں نے جو۔ اچھا آپ کو سسرال زیادہ پسند ہے یا اپنا ہی گھر زیادہ پسند ہے؟ نہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، سسرال شادی سے پہلے لوگوں کو پسند۔ اچھا سر بتائیے گا کہ قربانی کے دن آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں قربانی کی طرف یا نہیں؟ آپ صرف سپروائز کر رہے ہوتے ہیں جیسے عام دنوں میں آپ ہمیں سپروائز کرتے ہیں، یا صرف وہ مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف حکم دے رہے ہو کہ یہ جگہ کاٹ لے؟ نہیں ماشاءاللہ، میں تو جو ہے خود ہی وہ قربانی کا جانور جو ہے، بلکہ میرے گھر میں جو ہے سارے کر رہے، لیکن وہ جو خاص اس کو جو وہ قربانی کی بیل کے لیے جو اس کے پاؤں میں وہ ہتھکڑی ڈالنی ہوتی ہے نا، وہ رسی والا، ان کا وہ کام میرے ذمہ ہوتا ہے، وہ خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے قربانی ہے۔ اچھا کبھی سر آپ کو قربانی کرتے ہوئے مطلب رسی پکڑتے ہوئے کبھی کسی جانور نے دھکا دیا ہو؟ دھکا نہیں مطلب لات ماری ہو یا ماشاءاللہ سے ابھی تک تو نہیں دیا ہے۔ اور ہاں یہ ہے کہ خواہ قربانی کے ہاں وہ چوریوں سے ذرا ہاتھ ادھر ادھر ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ابھی تک تو نہیں دیے، آگے بھی آپ لوگ دعا ہی کریں گے۔ نہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بتائیے عید الاضحیٰ پر آپ کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہوتا ہے؟ باربیکیو، کلیجی یا پائے وغیرہ؟ یار مجھے تو باربیکیو ہی پسند ہے، لیکن اگر یہ دوست جو ہے آپ کو کھانے دے تو، کیونکہ دیکھیں صبح جب اٹھ کے نا تو موبائل جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اب یہ دیکھیں عید کا ماحول جو ہے ہم نے اس لیے بھی خراب کیا ہوا کہ یہ واٹس ایپ کا دور آیا ہوا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گل مل نہیں رہے، بس واٹس ایپ پر ایک میسج کاپی کر کے سب کو بھجوا دے عید مبارک عید مبارک۔ حالانکہ اچھا یہ ہونا چاہیے کہ سارے جو ہیں ہمارے دوست تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے کنجوس جو وہ صرف واٹس ایپ پر بھجوا دیتے اپنی جان چھوڑا کے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ نے دوستی بات کی ہے، دوستوں کی بات کی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ ایک کیسے دوست ہیں؟ ماشاءاللہ وہ تو میرے دوستوں سے پوچھ لو، لیکن ہاں وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن آپ تھوڑا بتائیں نا۔ دیکھیں دوستی اور اس میں جو ہے پھر ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی آفس اور آفس کے علاوہ اگر آپ گھر میں بھی ہو تو آپ ایکٹیو رہیں گے، کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
مطلب عالمی اور بین الاقوامی صورتحال میں آپ پیچیدہ وہ اس میں گھیرے ہوتے ہیں آپ. تو وہی نا ابھی پھر ہماری جو ہے عالمی صورتحال ہو یا جو ہو، لیکن صحافی کا کام تو خبر دینا ہی ہوتا ہے، اور خبر کسی نہ کسی شکل میں خواہ مخواہ آنی ہوتی ہے. ابھی تو یہ جو ایران اور امریکہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کبھی کیا ہوگا. حالانکہ ابھی تو ماشاءاللہ جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے بھی اگریسیو موڈ ہے. تو اس لحاظ سے صحافی موبائل بند نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. جی یہ بتائیے نعمت صاحب کہ اگر آپ نے اپنی عید کو کوئی مووی کا نام دینا ہو تو آپ کیا نام دیں گے ان کو؟ عید کو کوئی مووی کا نام تو، یا اپنی لائف کو کوئی مووی کا نام دینا ہو؟ لائف کو نہیں، عید کو ہم آپ دے سکتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم. پہلے ٹھیک تھا، پہلے ٹھیک تھا، اور ابھی جو ہے اس عید کے وہ مزے نہیں ہے جو پہلے تھے، کیونکہ ہم چھوٹے تھے ماشاءاللہ، تو ہم پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف عیدی لیتے تھے. اب جو ہے ہم سے عیدی لی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک تو جیب خالی ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے آلریڈی قربانی کا جانور لیا ہوتا ہے، وہ بھی جیب خالی ہو جاتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے میں نے کہا ہے. باقی ماشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو جو ہے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو. نعمت صاحب ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر کا سیشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتائیے جی. اچھا اس میں پہلے بتا دیتے ہیں نا ساتھ کہ اس میں ایسا ہے کہ ہم آپ کو 2 آپشنز دیں گے اور آپ کو سلیکٹ ایک کرنا ہوگا، اور آپ نے جواب جلدی دینا ہوگا، اس میں سوچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. آبش ہاشمی کی طرف سے کی طرح کوئی غلط سوال نہیں، ہم اخلاق کے دائرے کے اندر کرتے ہیں. ہم عید سے ریلیٹڈ ہی کریں گے. جی، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم اس کو غم میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے. تو شروع کرتے ہیں. نعمت صاحب بتائیے گا کلیجی یا باربیکیو؟ باربیکیو. ٹھیک. صبح جلدی اٹھنا یا لیٹ؟ نہیں، جلدی ہی اٹھنا ہے کیونکہ نماز پڑھنا ہے. تو صرف عید کے لیے جلدی اٹھنا ہے؟ بالکل، عید سے پہلے بھی جو ہے نماز کے لیے اٹھنا ہے. اچھا نماز کے لیے یہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے جو بیورو چیف صاحب ہیں یہ نماز کے بہت پابند ہیں، اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے عادی ہیں، اور اوروں کو بھی تلقین دیتے ہیں اور زور بھی دیتے ہیں کہ باوقت نماز ادا کی جائے. جی بالکل. بکرا یا دمبا؟ دمبا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ہاں نا، دمبے میں جو ہے وہ لم ہوتا ہے نا، تو ماشاءاللہ وہ ہم پٹھان شوقین ہے. ایک تکہ، آپ نے شنواری تکہ کا نام سنا ہوگا، تو اس پر بہت رش ہوتا ہے، تو اسی لیے کہ پٹھان زیادہ یہ کھانے کھاتے. اچھا بتائیے سر کہ چائے یا کولڈ ڈرنک؟ نہ تو میں چائے پینے کے شوقین ہوں، نہ کولڈ ڈرنک. تو پھر آپ کیا مطلب کیا ڈائجسٹ کرنے صرف کے لیے قہوہ پی لیتے ہیں یا جوس وغیرہ. اچھا ساتھ یہ بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی جو احکامات پر احکامات پہ عمل کیے، جو کہ انہوں نے، بلکہ ہم نے بھی یہ ان کو بتایا تھا کہ قہوہ پینے سے جو ہے وہ، کیونکہ چونکہ یہ دمبا کھانے کے شوقین ہے تو دمبے کی جو لاٹ دمبے کے بعد کھانا لازمی ہے قہوہ، بلکہ یہ نہیں کہ میٹھا قہوہ، کڑوا قہوہ اور تیز قہوہ. تیز قہوے سے مراد کہ پتی تیز، تاکہ آپ کا ہاضمہ ہو. اچھا تھوڑا سا اس میں بتائیے گا، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی فیملی اس پہ تھوڑا سا خفا بھی ہو جائے یا فرینڈس بھی خفا ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ فیملی ٹائم یا گیدرنگ، فرینڈس گیدرنگ میں آپ کس کو چوز کریں گے؟ یار میں تو اب فیملی ٹائم ہی چوز کروں گا. یہ فیملی دیکھ رہی ہے، فیملی ٹائم اس لیے چوز کروں گا کیونکہ آلریڈی ہمارا جو ہے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور پھر آفس ورک ہوتا ہے، لیکن فیملی چوز کریں گے. یہ سر کی طرف سے جو باہر اور جو ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں ان کو ایک میسج بھی ہے کہ اپنی فیملی کو ہر حال میں آپ کو ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں فیملی لازمی ہے، بعد میں جو ہے سب کچھ ہے، یہی بچے فیملی کے ساتھ ہی پھر دوست بھی چلتے ہیں، اور فیملی کے ساتھ ایسا ماحول رکھے کہ فیملی کے ساتھ ہی دوست بن جائے نا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ بھی دوست ہو سکتے. اچھا سر آپ بتائیے گا کہ آپ کو صرف کھانے کا شوق ہے یا صرف کھانے کا شوق ہے یا کھانا بنانے کا بھی شوق ہے؟ بس ہمیں تو صرف کھانے کا ہی شوق ہے، بنانا نہیں آتا ہے. سر کبھی کوئی ڈش ٹرائی نہیں کی؟ کبھی ٹرائی نہیں کی، مطلب بیوی کی کوشش کی تھی، نہیں کوشش کی تھی، بلکہ میں اچھا بھی کبھی کبھی پکا لیتا ہوں. یہ وہ کیا نام اس کو کہتے ہیں، مجھ سے
نہیں مجھ سے وہ نام بھول گیا, روش اس کو کہتے ہیں, جس میں نہ کوئی کچھ بھی نہ ہو, مسالے وغیرہ نہ ہو, بس صرف سب کچھ بن وہ آسان بنتا ہے نا, وہ آسان بنتا ہے, اس لیے میں وہ ریسیپی اس کی کوئی ہوتی نہیں ہے, صرف اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, نہ اس میں مسالے ہوتے ہیں, نہ اس میں کچھ ہوتا ہے, بس ڈائریکٹ سب کچھ ڈال کے. آپ کے لیے بھی ہے آسان ڈش ہے, بس ڈھکن رکھے اور اس میں چیزیں ڈالیں. میں بہت کمپلیکیٹڈ ایک خاتون ہوں, مجھے کمپلیکیٹڈ ڈشز بنانے کا شوق بھی بہت ہے, اور میں ان کو مزید کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہوں. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کا. نعمت صاحب آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے وقت نکالا, اپنے قیمتی وقت سے. ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل عید کے تیسرے دن, جس میں کچھ اور انٹرسٹنگ موضوعات آپ سے ڈسکس کریں گے. اثر میرے ساتھ موجود ہوگی. کل آپ سے ملتے ہیں عید کے تیسرے دن. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.